غالب نے کہا تھا مغل بچے جس سے پیار کرتے ہیں اسے مار کے رکھتے ہیں، ہم لوگ جس گاڑی سے پیار کرتے ہیں ہم لوگ اسے نام بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو کسی گاڑی کا بگڑا ہوا میں نے سنا تھا وہ بلیلا تھا۔ ٹویوٹا کرونا تھی، 70 کے پاس کا ماڈل تھا، فیروزی اور گہرے نیلے رنگ میں، کلاسیکل سن زیرو والی پینٹ اسکیم تھی، لیکن وہ بیچاری گاڑی چلنے سے اکثر معذور رہتی تھی۔ ابا کے ایک دوست نے خریدی، جب ان کے یہاں ہم لوگ گئے تو بچوں نے تنزن بتایا کہ پاپا نے بلیلا لے لی ہے۔ وہ بچے مجھ سے بڑے تھے، اس لیے بہت بعد میں جا کے مجھے علم ہوا کہ بلیلا گاڑی کا نام نہیں ہے، بلکہ پی ٹی وی کے کسی ڈرامے میں ایسی ہی ایک گاڑی کو کہا گیا تھا۔ ٹویوٹا کرونا کا وہ ماڈل لیکن تھا بڑا شاندار، پورا کروم فرنٹ، اندر اگلی سیٹ کی شکل میں یہ لمبا صوفہ، بھلے 4 بندے بیٹھ جائیں، آگے گیئر تو اسٹیئرنگ کے ساتھ موجود، سٹک سے ہی لگنا ہے۔ نئی گاڑیوں میں اگلی سیٹ تقسیم کر کے لمبے صوفے کو 2 کرسیوں میں بدل دینا خدا جانے کس حکیم کا آئیڈیا تھا، لیکن یار لمبے صوفے کا وہ رومانس، مجھے ساری زندگی ایسی کسی گاڑی کی تلاش رہے گی جس میں سیٹیں ڈیوائیڈ نہ ہوں۔ اگلا نام جو میں نے سنا وہ صابن دانی تھا، یہ اس وقت فاکسی کو کہا کرتے تھے، بعد میں ہر چھوٹی گاڑی کا نام صابن دانی پڑ گیا۔ پاکستان امریکی گاڑیوں سے جرمن اور جرمن سے جاپان میڈ پہ شفٹ ہو چکا تھا، لیکن فاکسی 80s کے شروع تک شوقین سے زیادہ خاندانی لوگ رکھا کرتے تھے۔ صابن دانی کی وجہ سے کلاسک شکل وہی کار تھی۔ قریشی کے ماموں جب کبھی لاہور سے بما اہل و عیال آتے تو گلی کے نکڑ پہ پیلے رنگ کا وہ تحفہ دیکھنے کے لیے ہم سب بچے دن میں کئی بار جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ جب ولایت سے واپس آتے تو خاندان بھر کے بچوں میں ڈنکیاں بٹا کرتی تھی۔ آسان تحفہ تھا، بڑی سی پیکنگ میں ایک چپٹا سا ڈبہ ہوتا، سب ڈبے کے ارد گرد بیٹھ جاتے، ایک ایک کر کے سب بچوں کو ڈنکی ملتی جاتی اور ہر کسی کو دوسرے کی ڈنکی آف کورس زیادہ پسند آتی تھی۔ للچائی نظروں کا یہ سیشن ختم ہوتا تو ڈنکیاں دھاگوں سے باندھ کے ہم سب لوگ گلی میں ان کی یا پتہ نہیں خود اپنی ریس لگاتے۔ تو صابن دانی کے بعد جو ایکسٹرا چھوٹی گاڑیوں کا نام تھا وہ ڈنکی پڑ گیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ مثلا آج کل سوزوکی آلٹو جو ہے وہ ڈنکی کے رتبے پہ فائز ہے۔ سوزوکی ہائی روف اچھی خاصی معتبر گاڑی تھی، جس کام کے لیے آج کل ڈالا مشہور ہے۔ پہلے وقتوں میں فلموں کے ولن اور عام زندگی کے شرفا اس سے وہی کام لیا کرتے تھے۔ پھر پاکستان کی آٹو انڈسٹری ترقی کر گئی، پیسہ آ گیا تو ہائی روف جو تھی وہ ڈبہ کہلانے لگی اور سکون سے اسکول کے بچوں کو لانے لے جانے والی وین میں تبدیل ہو گئی، اور ٹویوٹا ہائلکس ایسے تمام اداروں کی اولین ترجیح بن گئی جنہیں عوام سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنا ہوتا تھا۔ ہائلکس کو ڈالے کا نام کس نے دیا یہ بات معلوم نہیں، لیکن اب سنگل کیبن سے لے کر مہنگی ترین ریوو بلکہ ریپٹر تک ہر ایسی گاڑی ہمارے لیے ڈالا ہے اور قابل صد احترام ہے۔ ڈبہ نیا اس وقت 20 لاکھ کا ہے، پاکستان کا سستا ترین بے زبان جانور ہے۔ ڈائہیٹسو شیریٹ 1987 تک دیسی برگر بچوں کی لاڈلی ترین گاڑی تھی۔ ٹربو انجن کا نام اس زمانے کی مڈل کلاس نے پہلی بار اسی گاڑی کے ساتھ سنا۔ 0 سے 100 11 سیکنڈ میں جانا بھی اس گاڑی کے بعد ایک ترجیح بنتی نظر آئی، اور جن بچوں کے ابا افورڈ کر سکتے تھے وہ اسی گاڑی پہ یونیورسٹی ہاسٹلوں کے باہر پھیرے لگائے پائے جاتے تھے۔ ڈیٹو میسو ایسے تھا جیسے اب لیمبرگینی ہے، اب ویسے خواب بھی اوقات سے باہر دیکھنے کا چلن ہے۔ خیر، پھر انڈا شیراڈ آ گئی۔ انڈا شیراڈ 93 تک آئی، اسے بطور فیملی کار متعارف کروایا گیا تھا، لیکن تب سے اب تک ماڈیفیکیشن اور سڑکوں پہ ریس وغیرہ لگانے کے لیے بہترین بجٹ کار سمجھی جاتی ہے۔ اسے اپنی گول مول ایرو ڈائنامک شکل کی وجہ سے انڈا کہا جاتا تھا۔ انڈا شیریٹ سے مجھے ہونڈائی کی سینٹرو یاد آ گئی، اللہ بخشے کیا شاندار گاڑی تھی۔ 1998 کے بعد پاکستان کی سڑکوں پہ ایک عجیب و غریب ڈوریمون قسم کی گاڑی دیکھی گئی۔ پشت سے کافی اونچا ہونے کی وجہ سے اسے امیروں کا رکشا نام دیا گیا۔ جب تک اس گاڑی کو استعمال نہیں کیا مجھے خود وہ اود بلاؤ قسم کی چیز لگتی تھی، لیکن ایک مرتبہ آپ وہ گاڑی استعمال کر لیں تو اس کی لامحدود افادیت کے قائل ہو جائیں گے۔ اس کے اندر بہت زیادہ جگہ تھی ہر چیز کے لیے۔ ایک مرتبہ پوری میز اس کے اندر ڈال کے میں اور بھائی سکون سے گھر لے آئے تھے۔ سینٹرو جنریشن 1 کی اس گاڑی میں سب سے بڑی خوبی اس کی فیوچرسٹک شکل تھی۔ آپ آج وہ گاڑی خریدیں، ڈینٹ پینٹ کر کے کھڑا کر دیں اور ساتھ کوئی بھی نئی جاپانی گاڑی کھڑی کر دیں، جو نہیں جانتا اسے 25 سال پرانا ماڈل نہیں کہہ سکتا۔ جی جو کچھ آپ مس کر رہے ہیں وہ اس بلاگ کی اگلی قسط میں آئے گا، جیسے دمبا، چوہا شیپ، باس، بسنتی۔ تو یہ سارا ناموں کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کچھ ایسے نام اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو بتائیے، انہیں بھی ہم شامل کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔